وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، حیاک اللہ۔ دیکھیے، شراب کو ام الخبائث کہا گیا ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے حوالے سے سخت وعید بیان فرمائی ہے۔ اسلام میں شراب حرام ہے، ہر نشاور چیز حرام ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی روایت سنن ترمذی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: من شرب الخمر لم يقبل الله له صلاة 40 صباحا فإن تاب تاب اللہ علیہ، کہ جو شخص شراب پیے گا اللہ تعالیٰ 40 دن تک اس کی نماز سے قبول نہیں کرے گا، اور اگر وہ توبہ کر لیتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول فرما لے گا۔ اور ابو داؤد کی روایت ہے، جابر بن عبداللہ کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ما اسکر کثیرہ فقلیلہ حرام۔ آپ نے فرمایا کہ جو زیادہ پینے سے نشہ ہوتا ہے، آپ نے فرمایا اسے کم بھی استعمال کیا جاتا ہے تب بھی وہ حرام ہوتا ہے۔ ہر نشاور چیز حرام ہے، یعنی ایک قطرہ بھی نشاور چیز ہے تو وہ حرام ہے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پہ بیان فرمایا۔ اب یہاں پر یہ مسئلہ ہے کہ کیا وہ شخص جو شراب کے علاوہ کسی اور چیز سے نشہ کرتا ہے، یہاں تک کہ وہ اپنی عقل کھو دیتا ہے، کیا یہ شخص بھی شراب پینے والے کی طرح اس وعید میں شامل ہے کہ اس کی نماز قبول نہیں ہوگی؟ تو صحیح بات یہ ہے کہ ایسا شخص جو شراب نہیں البتہ دوسری چیزوں کے ذریعے سے اپنے آپ کو نشے میں مبتلا کر لیتا ہے، یہاں تک کہ وہ شراب پینے والوں کی طرح ہو جاتا ہے، تو وہ شخص بھی اس حدیث کی وعید میں شامل ہے۔ واللہ اعلم کہ اللہ رب العزت 40 دن تک اس کی نماز کو قبول نہیں کرے گا، اس لیے کہ شراب پینے کا جو نقصان ہے وہی نقصان دوسری نشاور چیزوں سے بھی ہوتا ہے، جس سے آدمی کی عقل غائب ہو جاتی ہے۔ جو شخص شراب پیتا ہے یا نشہ کرتا ہے جس سے اس کی عقل اس کی قابو میں نہیں ہوتی ہے، وہ بے شمار گناہ کرتے ہیں، بے شمار نافرمانیوں پڑ جاتی ہے، اسی لیے اسے ام الخبائث یعنی برائیوں کی جڑ کہا جاتا ہے۔ شراب پینے والا خود اللہ کے ذکر سے غافل ہو جاتا ہے، خود وہ شخص جھومنے لگتا ہے، گالیاں دینے لگتا ہے، اور دوسروں پہ ظلم کرتا ہے، دوسروں کے مال کو ناحق لے لیتا ہے، اور لوگوں کو اذیت پہنچاتا ہے اس کے کردار سے بھی، اور اس کے ذریعے سے جو بدبو ہوتی ہے، اور پورے خاندان کے اندر اور اس کے قبیلے کے اندر لوگ اس سے پریشان رہتے ہیں، معاشرے میں لوگ اس سے پریشان رہتے ہیں، یعنی بے شمار گناہوں کی بنیاد ہے، اس سے زناکاری معاشرے میں پھیلتی ہے، اس کے ذریعے سے بے حیائی پھیلتی ہے، ایسا شخص دیوس ہو جاتا ہے۔ اور اس کے علاوہ بھی بہت سارے اس کے نقصانات ہیں جو دیکھتے ہیں ایسے لوگوں کو، وہ جانتے ہیں کہ کس قدر مشکل ان کی وجہ سے ہوتی ہے، اس کے گھر والوں کو، سماج و معاشرے کو، اور دیگر لوگوں کو بھی۔ تو ایسے لوگوں کو جو اس طریقے کی عادت میں مبتلا ہے، اللہ رب العزت سے ڈرنا چاہیے، توبہ کرنا چاہیے، اور جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر وہ توبہ کر لیتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی توبہ کو قبول کر لے گا۔ بلکہ سنن ابن ماجہ کی روایت میں اللہ کے نبی نے یہاں تک فرمایا کہ اگر وہ شخص شراب پیتا ہے اور توبہ نہیں کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اگر وہ اسی اثنا میں مر جاتا ہے تو جہنم میں داخل کرے گا، اور اس کے علاوہ بہت سخت وعیدیں وارد ہوئی ہیں۔ تو اللہ رب العزت ایسی مصیبت سے ہم لوگوں کو بچائے کہ جس میں ہم کسی گناہ کے عادی ہو جائیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو خیر و عافیت کے ساتھ سنت کے اوپر قائم و دائم رکھے۔ ایک اور مسئلہ ہے، وہ یہ ہے کہ کیا شراب پینے والا شخص اگر شراب پی لیتا ہے تو کیا 40 دن تک اسے نماز نہیں پڑھنا چاہیے؟ تو اس کا جواب ہے کہ نہیں، ایسی بات نہیں ہے، حدیث کا یہ مطلب نہیں۔ حدیث کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی پی لیتا ہے تو اس کی نماز اللہ رب العزت کے یہاں قبولیت کا درجہ نہیں پاتی ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ نماز بھی چھوڑ دے، نماز چھوڑنا تو اس سے بڑا گناہ ہے۔ تو نماز اس پر واجب ہے، نماز سے پڑھنا چاہیے، اسے چاہیے کہ وہ توبہ کرے، اسے چاہیے کہ اللہ کی جناب معافی مانگے، اگر وہ توبہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ توبہ قبول کر لے گا، لیکن نمازیں اس سے معاف نہیں، نمازیں اسے پڑھنی ہوں گی، البتہ یہ کہ وہ نمازوں کا درجہ اللہ رب العزت کے پاس وہ درجہ نہیں ہے جو اہل ایمان اہل تقویٰ کا ہوتا ہے۔ اہل علم نے اس سے مثال بھی دی ہے، ابن مندہ رحمہ اللہ نے نقل کیا ہے، کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو جمعہ کے وقت میں کوئی لغو کام کرتا ہے اس کے لیے جمعہ نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جمعہ کا جو اجر ہے وہ اسے حاصل نہیں ہوگا، اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا ہے کہ آدمی نماز جمعہ ہی ترک کر دے، یہ اس کا معنی نہیں ہے، جیسا کہ اہل علم نے ذکر کیا ہے۔ تو ایسی کوئی بھی چیز جو نشہ دیتی ہے، نشہ جس سے ہوتا ہے، اس چیزوں سے بچنا چاہیے، اور اس سے لوگوں کو روکنا چاہیے جو اس قسم کی بیماری مبتلا ہیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کی حفاظت فرمائے، اللہ رب العزت ہم سب کو سنت پر قائم رکھے، آمین۔ صلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔